پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈنڈے نے ہماری نفسیات کو بدل دیا ہے، یعنی ایوب خان اینڈ دین یحییٰ خان، دین ضیاء اور اس کے بعد مشرف، وہ 30 سال 35 سال جتنے بھی بنتے ہیں، انہوں نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس ملک میں صرف ڈنڈا چلتا ہے۔ یعنی وہ کس آئین کے تحت صدر بنے تھے؟ یہ چاروں آئین کو توڑ کر سزا کیا ملی؟ کوئی بھی نہیں۔ سزا یہ ملی کہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج آپ کے سامنے لایا ہوں، امید ہے آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک لایا ہوں، پاؤں سے گلے تک۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اور پاکستان کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں گے۔ یہ 27 مارچ 2007 کا دن تھا اور لیاقت باغ راولپنڈی میں صدارتی جلسہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک خاتون جلسہ گاہ کی درمیانی صفوں سے اٹھی اور وہ سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ سیکیورٹی اہلکاروں میں کھلبلی مچ گئی۔ جلسہ گاہ کے مختلف کونوں میں کھڑے سفید لباس والے آگے بڑھے اور انہوں نے غیر محسوس طریقے سے خاتون کو گھیرنا شروع کر دیا، لیکن خاتون ان کے گھیرے سے باہر نکل گئی۔ سفید لباس کے بعد پولیس کا سیکیورٹی سرکل تھا۔ پولیس نے بھی خاتون کو راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی، لیکن خاتون پولیس اہلکاروں کو بھی دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد آرمی کا سرکل تھا۔ خاتون نے آرمی کا سرکل بھی توڑ دیا اور اس کے بعد صدر کی نیشنل سیکیورٹی تھی۔ یہ صدر کے ذاتی کمانڈوز تھے اور کمانڈوز ہیں اور صدر ان سب کے ناموں تک سے واقف ہیں۔ خاتون کمانڈوز کا حلقہ نہیں توڑ سکتی تھی کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ وفاقی وزراء سے وزیر اعظم تک کو روک سکتے ہیں اور جب تک ان کی تسلی نہیں ہوتی یہ کسی شخص کو صدر کے قریب نہیں پہنچنے دیتے۔ کمانڈوز نے خاتون کو گھیر لیا اور اسے سٹیج سے دور دھکیلنے لگے، لیکن خاتون نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ صدر تقریر کے لیے ڈائس پر پہنچ چکے تھے۔ صدر نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کمانڈو کو آواز لگائی، بابر اس کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو، اس سے کاغذ لے لو۔ لیکن صدر کے حکم کے باوجود بابر خاتون کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا۔ صدر نے دوبارہ حکم دیا، جس کے بعد بابر خاتون کو لے کر سٹیج پر پہنچ گیا۔ خاتون صدر کے پاس پہنچی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ صدر نے اسے اوپر اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اس کا مسئلہ پوچھنے لگے۔ خاتون 2 منٹ تک انہیں اپنا مسئلہ سمجھاتی رہی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پوंچھتی جاتی تھی۔ یہ خاتون کون تھی؟ یہ صدر کے پاؤں میں کیوں گری؟ اس نے صدر کے ساتھ کیا گفتگو کی؟ اور صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد خاتون کہاں چلی گئی؟ 28 مارچ تک کسی شخص کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، تاہم 28 مارچ کے تمام اخبارات میں اس منظر کی تصاویر ضرور شائع ہوئیں۔ ان تصاویر میں خاتون صدر کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ صدر کے پاؤں میں بھی جھکی ہوئی تھی، صدر اسے اٹھا بھی رہے تھے اور اسے دلاسا بھی دے رہے تھے۔ 28 مارچ کو یہ خاتون راولپنڈی پریس کلب پہنچی اور اس نے اپنا مسئلہ صحافیوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ خاتون فہمیدہ اظہر تھی۔ فہمیدہ کا بھائی اشرف محمود کیانی پولیس کی حراست میں قتل ہو گیا تھا۔ فہمیدہ اور اس کی بہن محمودہ نے انصاف کے لیے تمام ممکنہ دروازوں پر دستک دی تھی، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے 27 مارچ کو لیاقت باغ کے جلسہ عام میں صدر تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ فہمیدہ سیکیورٹی کے سارے سرکل توڑ کر صدر تک تو پہنچ گئی۔ صدر نے اس کی بات غور سے سنی، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے یقین دہانی کرائی، میں ذاتی دلچسپی لے کر آپ کا مسئلہ حل کروں گا اور ملزمان خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، میں انہیں سزا کے عمل سے ضرور گزاروں گا۔ صدر نے فہمیدہ کو یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب اس کیس پر خصوصی توجہ دیں گے اور میں اس سارے عمل کی براہ راست نگرانی کروں گا۔ فہمیدہ اظہر کا کہنا تھا وہ صدر کی یقین دہانی سے مطمئن ہیں۔
مجھے یقین ہے فہمیدہ اظہر کی یہ کوشش رنگ لائے گی اور صدر صاحب ذاتی دلچسپی لے کر قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، لیکن سوچنے کا مقام ہے کیا کسی شخص کے قاتلوں کو گرفتار کرانا صدر کا کام ہے؟ اور اگر یہ صدر کا کام ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس دن فہمیدہ اظہر سیکیورٹی کے 5 سرکل توڑنے میں کامیاب نہ ہوتی تو اشرف محمود کیانی کے قتل کا کیا بنتا؟ اس کے باوجود قاتل پکڑے جاتے اور کیا فہمیدہ کوئی زندگی میں انصاف مل جاتا؟ سوچنے کا مقام ہے کیا صدر معظم کے قدموں میں فہمیدہ کا جھکا ہوا سر یہ ثابت نہیں کرتا اس ملک میں انصاف کا کوئی نظام نہیں اور اس ملک میں جس شخص نے بھی انصاف لینا ہے اسے صدر تک پہنچنا پڑے گا، اسے صدر کے پاؤں میں گرنا پڑے گا، اور اگر صدر اس کی بات غور سے نہیں سنتے تو اسے اس مملکت خدا داد میں انصاف نہیں مل سکتا۔ کیا یہ خاتون اور اس کا یہ عمل ثابت نہیں کرتا پاکستان کے ادارے اپنا وقار، اپنی قوت اور تحریک کھو چکے ہیں اور اب لوگ تھانے یا عدالت کا رخ کرنے کی بجائے صدر کے پاؤں پڑنا مناسب سمجھتے ہیں؟ اور کیا فہمیدہ اظہر اور اس کا جھکا ہوا سر پاکستان کو ایک فیل سٹیٹ کاماز میں فیل سٹیٹ ثابت نہیں کرتا؟ کل میرے ایک دوست نے کینیڈا سے فون کیا، یہ صاحب اس قسم کے منظر دیکھ کر 5 برس پہلے ملک چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور دکھی لہجے میں بولے کینیڈا میں چیف جسٹس سب سے محترم اور بااختیار ہوتا ہے، کینیڈا کی پوری پارلیمنٹ، پوری کابینہ، صدر اور ساری سیاسی جماعتیں مل کر چیف جسٹس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ چیف جسٹس کسی بھی وقت صدر کو عدالت میں طلب کر سکتا ہے اور صدر کو اس کے سامنے سرتابی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست کا کہنا تھا 10 مارچ کو کینیڈا میں پاکستان کے چیف جسٹس کی غیر فعالیت اور ہاؤس اریسٹ کی خبر پہنچی۔ یہ چودھری افتخار چودھری کا ذکر ہو رہا ہے تو کینیڈا کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کیا آپ کے ملک میں صدر چیف جسٹس سے زیادہ بااختیار ہے اور کیا پاکستان میں صدر چیف جسٹس کو گرفتار کر سکتا ہے؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دوست نے ذرا سے توقف کے بعد کہا ترقی یافتہ قوموں نے عدالت کو جان بوجھ کر پارلیمنٹ، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، کابینہ اور بیوروکریسی سے زیادہ اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں عدالت معاشرے کا وہ فورم ہوتا ہے جس تک تمام لوگ پہنچ سکتے ہیں، لہذا اگر ان کی عدالت ملک کے تمام عہدوں سے بلند ہوگی تو عوام کا عدالت پر اعتماد قائم ہوگا۔ عدالت پر اعتماد نظام کو طاقتور بنائے گا اور ایک طاقتور نظام ملک کو ترقی دے گا۔ میرے دوست کا کہنا تھا تم دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا مطالعہ کر لو، تمہیں اقوام عالم میں ہر وہ ملک ترقی یافتہ اور مضبوط ملے گا جس میں عدالت آزاد اور عدالتی نظام طاقتور ہوگا، اور تم ہر اس ملک کو پسماندہ پاؤ گے جس کا عدالتی نظام کمزور اور حکمران مضبوط ہوں گے۔ میرے دوست کا کہنا تھا حکومت کی رٹ عدالتوں سے شروع ہوتی ہے اور عدالتوں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بات میں بڑا وزن محسوس ہوا۔ یہ حقیقت ہے پاکستان کا عدالتی نظام نہ صرف کمزور ہے بلکہ اس سے عوام کی توقعات تک ختم ہو چکی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نظام کو کس نے کمزور بنایا؟ پاکستان میں بدقسمتی سے 40 سال فوجی حکمران رہے ہیں، لہٰذا اس بگاڑ کی زیادہ تر ذمہ داری فوجی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی آمر غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قابض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے عدالت پر قبضہ کرتا ہے۔ وہ قانون فہم، انصاف پسند اور ایماندار ججوں کو فارغ کرتا ہے اور ان کی جگہ کمزور اور کمپرومائز جج تعینات کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ججوں اور عدالتی نظام کو کرپٹ کرتا ہے۔ اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں عدالتیں اس آمر کو ریلیف دیتی ہیں، وہ اس حکمران کو آئینی شکل دیتی ہیں، اور جو ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عدالتیں حکمرانوں کا ادارہ بن کر رہ جاتی ہیں اور حکمران ججوں اور
چیف جسٹس حضرات سے بھی اسی لہجے میں بات کرتا ہے جس میں وہ اپنے ٹیلی فون آپریٹر سے مخاطب ہوتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کیا کر رہی ہیں عدالتیں؟ وہ اور اس کی بیٹی عدالتوں سے کیسے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے باہر وہ مولوی اور اس جعلی راج کماری نے کتنی گالیاں دی تھیں بندیال کو اور ججز کو۔ تاریخ ثابت کرتی ہے جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے والا حال ہے، اور وہ جج کی بجائے حکمرانوں کے پاؤں میں انصاف تلاش کرنے لگتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جس ملک میں عدالتیں مضبوط تھیں اس ملک میں کبھی مارشل لاء لگا اور نہ ہی کسی شخص کو اقتدار پر قبضے کی جرت ہوئی۔ مزید آج تک جس ملک میں مارشل لاء لگتے رہے وہ ملک سماجی اور معاشی لحاظ سے دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، مشرقی یورپ مغربی یورپ سے معاشی اور سماجی لحاظ سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ فوجی حکمران تھے۔ مشرقی یورپ میں 50-60 برس تک آمریت رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریا میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی تھی۔ آپ یورپ میں اسپین، اٹلی اور پرتگال کو لیجئے، یہ تینوں ملک بھی ترقی کی دوڑ میں دوسرے یورپی ملکوں سے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ بھی آمریت اور مارشل لاء تھے۔ یہ ملک بھی آج سے 30-40 برس پہلے تک یونیفارم کا شکار تھے، چنانچہ یہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں پیچھے رہ گئے۔ آج سے 30-40 برس پہلے ان ملکوں کے حکمران عدالت کے زیر انتظام آ گئے، چنانچہ اب یہ ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں 2007 میں صدر چیف جسٹس کو گھر بلا لیتے ہیں اور اسے غیر فعال کر کے گھر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج اس کا نتیجہ یہ ہے لوگوں کو انصاف کے لیے صدر کے پاؤں میں جھکنا پڑ رہا ہے، یا پھر جامعہ حفظہ کی طالبات انصاف کے لیے ڈنڈے لے کر سڑک پر نکلنے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ثابت ہوتا ہے یہ وہ حالات ہیں جو کامیاب ریاستوں کو فیل سٹیٹ بنا دیتے ہیں۔ انصاف کے راستے میں حائل یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو خونی انقلاب کو راستہ دیتی ہیں، اور فہمیدہ اظہر جیسی خواتین ہوتی ہیں جو حکمرانوں کے پاؤں سے اٹھ کر ان کے گلے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب اس سارے کا ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ ریئل پکچر ہے پاکستان کے فوجی حکمرانوں کی، پاکستان کے مارشل لاء کی اور پاکستان کی عدالتوں کی، جو کہ کسی کی کھٹ پتلی بنی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں تیسرے نمبر پر جو سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں، اور یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں ہیلپ کریں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ سبسکرائبر زیادہ ہیں لیکن ویورشپ کم ہے، تو تھوڑا ٹائم نکالا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔